حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام سے تعلق تھا، سید زادے تھے۔ سادات کرام کو اللہ یہ عزت دیتا ہے کہ پیدائشی طور پر بھی ان لوگوں کے پاس سند ہوتی ہے کہ ان کی عزت کرنا امت پہ ضروری ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ ان کو فضیلت ہوتی ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میرے پاس فضیلت تھی، عظمت تھی، میں سید زادہ تھا اور گیلانی سید غوث اعظم کی اولاد، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ اندر سے میں خالی ہوں۔ ہمارے زمانے میں کچھ برادریاں ایسی ہیں جن کو ہم لوگوں نے بڑا بنا دیا ہے، وہ بڑے بن گئے ہیں، نیچے اترنے کو تیار نہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اصل مجرم وہ نہیں جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، اصل مجرم وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ اصل مجرم۔ تو اس زمانے میں سادات کرام کی بڑی عزت تھی، بڑا نام تھا۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں میرے گھر میں پیری مریدی تھی، ابا جی بھی پیر، دادا جی بھی پیر، پردادا جی بھی پیر، سارے پیر تھے، لیکن میں جب اپنے دل پہ نظر ڈالتا تھا تو خالی تھا معاملہ، شے کوئی نہیں تھی پاس۔ ہاتھ چموا لینا، نذرانہ لے لینا بات ٹھیک ہے، لیکن نہ علم نہ معرفت، کوئی شے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جب پلٹ کے دیکھا نا، پورے علاقے پہ نظر ڈالی تو ایک درویش بابا، ایک سادہ بابا سائیں عنایت قادری، جس کی کوئی بڑا نام نہیں، کوئی بڑی برادری نہیں، اور کام اس کا کیا ہے، رمبا لے لیتا اور سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا، لیکن جب مغرب ہوتی تو اس بابے کی مجلس سجتی، اور کہتے ہیں جب ایک دفعہ وہ اللہ ہو کہتا تو اس کی تھاری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی، اور جب عشاء کے بعد وہ حضور پہ درود پڑھنا شروع کرتا تو لگتا یہ کہ یہ سادہ نہیں پڑھ رہا، یہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے درود پڑھ رہا۔ فرماتے ہیں میری ساری برادری کو پتا تھا کہ اس کے پاس معرفت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سید ہیں، وہ رائی ہیں، اب وہاں جائیں بت توڑیں کیسے، ٹوٹتا ہی نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے، کیسے ٹوٹے گا؟ لوگ کہیں گے تو مولوی کے پاس جاتا ہے، تو یہ ہو گیا ہے ساری زندگی گناہ کرتے رہو، ظلم کرتے رہو، ہمیں تانے کا ڈر نہیں۔ درویش کے پاس جائیں تو لگتا ہے کوئی تانا دے گا کہ کدھر چلا گیا، کدھر چلا گیا؟ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئے پنجے سٹیے نا، تو یہ کر نار دے نام دی ملے سولی، چھوٹا چھوٹ لئے پشانٹیے نا۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں روز اپنے آپ سے جنگ کرتا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ 2 4 5 لوگوں سے میں نے مشورہ کیا تو کہنے لگے تو سیدوں کو بدنام کرے گا، اب تو سادات کو بدنام کرے گا کہ سید ہو کے کسی کے دروازے پہ جاتا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں ایک دن لڑتے لڑتے میں تھک ہی گیا، میں چلا ہی گیا، میں نے کہا نہیں، اندر کا بت توڑوں گا تو بات بنے گی۔ کہتے قصور کا میں رہنے والا تھا اور مجھے سمجھانے کے لیے اچ شریف سے جہاں کہ آپ رہنے والے تھے، جو پچھلا علاقہ تھا، وہاں سے بڑے بزرگ بلائے گئے کہ بلے شاہ کو سمجھاؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی جب آئے تو میں پہچان گیا برادری کے، قبیلے کے، علاقے کے بڑے۔ میں جب ان کے قریب گیا تو وہ نہیں مجھے جانتے تھے، بزرگ تھے، میں تو جانتا تھا نا، تو مجھے کہنے لگے بیٹے کون ہو؟ تو میں نے کہا حضور میری تو پہچان ہی کوئی نہیں، میری تو کوئی پہچان نہیں، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے ایسی اچیرے، ساڑی ذات اچیری، کیونکہ اچ شریف اچ رہنے ہیں، تو اب تو بتا۔ تو بابا صاحب کہنے لگے ایسی قصوری تے ذات بھی قصوری، کیونکہ ویچ قصور دے رہنے ہیں، وہ جو چھوٹے تو اپنا قصور مانتے ہیں، ہاں جے کوئی سانو اچھا مل جائے تے نیویں ہو بھینے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا سمجھایا۔ بابا جی کہنے لگے حضور میں کیا کروں؟ میں جب اس درویش کے پاس جاتا ہوں تو مجھے رب یاد آتا ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو میرے من کی میل کچیل دھو ڈالتا ہے، اور میں اس کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ مدینے والا رسول بھی مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے۔ میری مجبوری ہے، میرے وہ جو اندر کے باطن کے میل ہے نا اس نے دھو ڈالے، اور کہا حضور آپ تو کہتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ، میرا تن تو گھر میں ہوتا ہے، میرا من اسی کے پاس رہتا ہے، میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں، اسی کے پاس بیٹھتا ہوں، اسی کے پاس ہوتا ہوں، اور میری کشش اتنی سخت ہے کہ اب میرا گزارا نہیں، اب اسی کے ساتھ جیڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ ملنے سزائیں۔
اب اس کی تشریح بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے رنگ میں کی ہے. کچھ نے کہا بابا جی نے بد دعا دی ہے, یہ بد دعا ہے, اگر کہا تو الجھ جاؤ گے. لیکن ہے بھی وہ سید, جھوٹ بھی نہیں. کچھ کہتے ہیں بد دعا دی ہے, اور کچھ کہتے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اگر کسی نے یہ لفظ کہا تو وہ یاد رکھے, وہ جڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ ملن سزائیں, تو جڑا بلے نو رائیں آکھے وہ جنت پینگا پائیں. صلاۃ والسلام نے پوچھا عبداللہ بن ابی سلول سے, تو نے یہ کہا ہے؟ کہنے لگا شابک اللہ, میں نے بات ہی نہیں کی. ہاں. اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہے, تو یہ بوڑھا آدمی ہے, چلو صحیح کہتا ہوگا. حضور بھی خاموش ہو گئے. اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا, فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے. اور پھر لفظ بڑے حسین ہے, فرمایا یہ کہتے ہم عزت والے ہیں؟ نہیں, وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے, اللہ کے رسول کے پاس ہے, اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے, مومنین کے پاس عزت ہے. یہ قرآن پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن ابی سلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے. حضور نے کچھ نہیں فرمایا, جا رہا ہے قافلہ. جب مدینے کی سرحد آ گئی نا, حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی, تو عبداللہ کا اپنا بیٹا, اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا, اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانثار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ تلوار لے کے مدینے کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ, تو نے اتنی بے ایمانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا. کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں, رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی, کہے ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا. بول. کہے حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت. کہے اپنی زبان سے کہے میرے رب کا یہ فرمان ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ابھی میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا. تو کہا تو دشمن ہو کے کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے, مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ہیں, ان کے غلام شانوں والے. جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا, شہرت ہوئی. اب نبی پاک نے حضرت عمر کی طرف دیکھا, کہا عمر تیری بات صحیح تھی, اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا. وہ میں نے تجھے کہا حوصلہ کر, تدبر کر, وقت کا انتظار کر, یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ. اتنی اچھی رائے, وقت فیصلہ کرتا ہے. تدبر سے چلے, دانائی سے چلے, علم پیدا کرے, بردباری. ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے, ہم جو کہتے ہیں بات اس کے الٹ نکل آتی ہے. ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی تبصرہ کر بیٹھتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں, ہم نے غلط بات کر. ہم بغیر تحقیق کے, بغیر تفتیش کے, حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے, صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں, پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے. اپنی زندگی میں علم نہ چھوڑیں, حوصلہ نہ. لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں, اس کی وجہ خامد ہوتا ہے, بیوی نہیں ہوتی. یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا. لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے؟ نہ بولو تسی, پر میں تے آنکھ ہی چھڑیا ہے, وہ تو ریکارڈ ہو گیا ہے. لڑائی کی وجہ کون ہے؟ جڑے باتیں لڑتے نے وہ پوندے ہی نہیں پے. وجہ کون بنتا ہے جی؟ کیوں بلا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی اگر آدھی ہے تو تیری تو پوری ہے نا. جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بچ سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بچ سکتی تھی, گھر میں امن ہو سکتا تھا. کہتے ہیں جی بڑی بیوقوف ہے, میری سنتی نہیں. تو میں نے کہا جو اس سے بحث کر رہا ہے وہ سیانا ہے؟ بولیں. جو بحث کر رہا ہے وہ عقل مند ہے. بندہ تو چلو تھا وہ دانشور شیکسپیئر, باتیں بعض اوقات اس کی کچھ ایسی ہیں. اس سے کسی نے پوچھا تھا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بحث میں, تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بحث نہ کرے, جو ان سے بحث. تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو نہیں کرنا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑھی لکڑی ہے, سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. سیدھی تو پھر کتنا بیوقوف ہے جو پتھر سے سر رگڑ رہا ہے, کتنا نادان ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے, دریا میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں. تو بھائی حوصلہ پیدا کر, علم پیدا کر,
بہت ساری ایسی باتیں کرے گی جس میں اشتعال آئے گا، فٹافٹ 3 لفظ طلاق کے دے دیے، اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس، اوہو 4 بچوں کا کیا بنے گا؟ اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ہے، ان کی ماں۔ وہ بات مجھے نہیں بھولتی، ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی، اس کا بیٹا تھا 10 سال کا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اماں صحیح تھی یا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں ابا وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ صحیح ہے۔ وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی اماں، یہ سچ بولتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مارتی تھی اور کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دے رہی، جا دوڑ جا گھر سے۔ تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، پھر میری منت کرتی تھی، پھر مجھے کہتی تھی نہ مجھے ستایا کر، پھر میرا ماتھا چومتی تھی، پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی، پھر میرے منہ میں لقمے ڈالتی تھی۔ جھوٹی تھی، پہلے کہتی ہے نہیں دینی، پھر پیچھے بھاگتی ہے، یہ سچی ہے۔ میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے، پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی، پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی، سچ بولتی ہے، اپنی بات پہ ڈٹ جاتی ہے۔ او بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے، تو نے 3 جملے کہتے سوچا ہی نہیں، تیرا کا گیا تو یہ تو نئی بیوی ملے گی، اور اس کا بھی کیا گیا، اس کو بھی شاید شوہر مل جائے۔ ان پھولوں کی پرورش صرف ان کا مالی کر سکتا ہے، دوسرا کر سکتا تو تو نے حوصلہ ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے غلطی بی بی کی تھی پر تو مرد تھا نا، تیرے پاس تو دلیری تھی، فٹافٹ 3 طلاق کے جملے کہہ دیے۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں، اللہ کو پسند۔ تو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا۔ تو بھائی یہ حوصلہ نہیں، درجنوں طلاقیں، 20 کیس، اور ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے، اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، رضا نہیں، ہم احساس نہیں کرتے۔ اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا مجھے دے دیا، صحیح ہے میری آزمائش ہے، کیا ہے کچھ ہے، جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے، پھر تو سکھی ہو جائے، تیرے لیے جینا آسان ہو جائے، پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا، دلیری۔ 2-3 سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال حج کے موقع پہ نا، ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں، سننے سے کیا میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ جعلی ویزے لگوا دیے حج کے کسی ایجنٹ نے، اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں، معاذ جعلی ویزے لگوا دیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے، اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے۔ 4 آدمی تھے، انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نکلی، آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ اگلی فلائٹ سے وہ لوگ